میرا رب العالمین فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کو جو شانیں ہم نے عطا فرمائی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم محبوب اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے. امت سے حال کی بات نہیں ہو رہی ہے, توجہ رکھنا, اپنے ذہن کو جگہ پہ رکھنا. فرمایا میرا محبوب قرآن رب کا قرآن ہے, کوئی حکایت و درایت نہیں ہے, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, کسی مسلک کی بات نہیں ہے, فقط اللہ کا قرآن ہے. میرا پروردگار فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کی شان یہ ہے ہمارا محبوب ہم نے تمہیں دیا ہے لیکن تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی جان پیچھے چھوڑتا ہے, تم سے زیادہ پیار کرتا ہے. محبت محبوب کی بات ہو رہی ہے. میرے محبوب اپنی آل سے پیار کتنا کرتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب فرماتا ہے میرا محبوب امت سے حریص علیہما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنی صفتوں کو بیان فرمایا. عزیز عزیز رعوف رحیم, یہ ساری صفتیں میرے پروردگار کی ہیں, لیکن صدقے جائے محبوب کے رب نے وہ محبوب اس امت کو عطا فرمایا ہے. اپنی نسبتوں پر ناز کرو, اپنی شانوں پر ناز کرو, اپنے مقامات پر رشک کرو. رب نے ہمیں اس امت خیر کے اندر رکھا ہے, اس خیر والی امت کو وہ خیر والا نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کو اور بھی شانیں دی ہیں اور ساتھ اپنے بھی شانوں کے مقامات عطا فرما دیے. اللہ اکبر. فرمایا میرے محبوب عزیز بھی ہیں. عزیز غالب ایک معنی, اور ایک ہے قریب رکھنا, اور ایک معنی قریب رکھنا. رؤوف بہت زیادہ محبت کرنے والا. رحیم یہ شان کریمی ہے, یہ رب کی شان رحیم, لیکن رب نے اپنے محبوب کو بھی شان عطا کر. اچھا کس لیے عطا کیے, کیوں عطا کیے؟ امت مصطفیٰ کی نسبت سے. فرمایا امت کے لیے یہ شان ہم نے تمہیں دی ہے محبوبہ, یہ مقام یہ شان امت کی وجہ سے دی ہے. تو یہ ذرا ٹھہر کے دماغ کو حاضر کر کے سوچو تو صحیح. جو محبوب امت کے لیے اتنا حریص ہے, جس حسن و حسین کو کہتے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین, اس کے لیے اللہ اکبر کبیرہ. سید العالمین والاولین والآخرین. فرمایا ابو ہریرہ اپنی بات کا تسلسل جاری رکھو, یہ مت پوچھو کون ہے. جناب ابو ہریرہ نے اپنی بات کر دی, بات ختم ہوئی, سرکار نے جواب عنایت فرما دیا. اسی اسنا میں سرکار تشریف فرما رہے, نہ ایک کو ہٹایا نہ دوسرے کو ہٹایا. وہ جمنی چادر بھی اوپر ہے, ایک طرف جناب حسن ہے, دوسری طرف جناب حسین ہے. بات طوالت پکڑ دی گئی, باتیں ختم نہ ہوئی. میرے محبوب اسی اسنا میں بیٹھے, بار 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 جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بڑی نظروں کو اٹھا اٹھا کے طلب کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن ادب مانے ہے, ادب رکاوٹ ہے, بار بار پوچھا نہیں جاتا. میرے سرکار نے جب مجلس مکمل فرمائی, فرمایا ابو ہریرہ تو کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے, چل پوچھ لے. عرض کی سونیا میرے دل کے اندر ایک خیال بس رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں رات کے اس بار میں کون خوش نصیب ہے جو میرے محبوب کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب کے غلاموں امام اہل سنت امام و عشق و مستی اس بات کا نقشہ اپنی زبان کے اندر کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک
سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، دوسری طرف حضرت امام حسن ہے۔ جناب رسول کائنات نے رات کے اس پیر میں اپنی یمنی چادر کو سرکا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کائنات والوں کو بتا دینا اس رات کے اس پیر میں اگر محمد الرسول اللہ کے سینے سے لپٹ کر جو فیض لینے والے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، جناب کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جب کبھی تشریف لاتے، آپ جناب حضرت امام حسن یا حسین کو لے آتے۔ المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک، سند صحیح کے اندر لکھنے والا، سند کے ساتھ لکھنے والا عظیم میرے مسلک کا عظیم عالم دین، جس کو ہر طرح کے ناقدین نے پرکھ کے دیکھا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جن کی تعریف آج کرنا چاہتے ہیں، جناب حضرت سید العالمین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں ہم ایک دن میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اچانک میرے محبوب نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ ترمذی کی سند صحیح کے ساتھ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے سجدے سے فارغ ہوئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ ہجوم کر کے سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے محبوب آج کوئی وحی نازل ہوئی تھی یا اللہ کا کوئی نیا حکم آ گیا، نماز کا طریقہ بدل گیا ہے؟ فرمایا نانا طریقہ بھی نہیں بدلا، وحی بھی نہیں آئی، ہاں ایک کام ہوا ہے، جب میں سجدے میں گیا تھا میرا شہزادہ میرے کندھے پہ چڑھ گیا تھا تو میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر کے کائنات والوں کو بتایا ہے، لوگوں جس بات میں حسن و حسین راضی ہو جائیں اسی بات میں میرا پروردگار بھی راضی ہو جاتا ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ جناب حضرت سید العالمین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شباہت حضرت امام حسن و حسین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، سند صحیح کے ساتھ حدیث پاک حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کو اٹھا رکھا تھا، حضرت صاحب تفسیر نعیمی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اتنی صحیح ہے سند کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی کسی حوالے سے کہیں سوفم نہیں پایا جاتا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ہے
شداد بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو ساتھ لائی، یا دونوں میں سے، یا دونوں شہزادے آئے. شداد فرماتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے ایک تھا یا دونوں تھے. محبوب پاک علیہ السلام نے سامنے بٹھایا، بٹھا کر فرمایا یہ میرا شہزادہ، یہ میرا شہزادہ. حضرت امام حسن کو فرمایا یہ میرا شہزادہ وہ ہے جس کو اللہ نے سیادت کے سحر عطا فرما دیا. یہ جو آل فاطمہ، آل زہرا اپنے آپ کے ساتھ سید لفظ لکھواتے ہیں نا، سید لفظ اصل میں سید ہے. تو یہ لفظ سید اس لیے بنا کہ جناب حضرت سیدنا امام حسن کو سرکار نے سردار فرمایا. یہ سارا نسب کریم الطرفین ہے، نجیب الطرفین ہے. یہ نسل جناب امام حسن کی بارگاہ سے آگے چلی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی ہیں. حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی حسنی ہیں، اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کراچی والے یہ بھی حسنی ہیں. یعنی بہت سارے نام گنوائے جاتے ہیں، لیکن جو کہ ہمارا مطلب اور مقصد اور طرف ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا یہ سید ہے میرا بیٹا. حاذ ابنی سیدن، فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. سرداری ایسے نہیں ملتی. بندہ کہے بھی حرام بھی تو حلال بھی، اپنا بھی تو بیگانہ بھی، سارے ہی یہ بیچو نکے بڑے ساری مروڑ کے اپنے کو لیے، ورنہ قربانیاں دینے سے سردار بنتا ہے بندہ. امام علی مقام نے، امام حسن نے جس قدر قربانی دی اس امت کے لیے، وہ کسی سرداری کے کم نہیں ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو گروہ مسلمانوں کے آمنے سامنے ہو جائیں گے. اس وقت کوئی صلح کرانے والا نہیں ہوگا. اس وقت یہ میرا بیٹا اپنی سرداری ظاہر کرے گا اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا کے سرداری کا سہرا اپنے سر پہ سجانے کا اعلان کرے گا. حضرت سیدنا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی. احتجاج تبرسی بہت سارے شیعہ کتب کے اندر میرے پاس حوالے موجود ہیں. چونکہ میرا مزاج اس طرح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم جتنی دیر ادھر جائیں گے نا، فلاں ان کے گھر کی فلاں بات، فلاں ان کے گھر کی فلاں بات، فلاں ان کے گھر کی فلاں بات، یہ باتیں کرنا بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہے، لیکن اتنی دیر ہم اپنے محبوبوں کے فضائل بیان، جتنا کہیں دیر نقص کٹنا اتنی دیر اپنی کچھ چنگی شے بندہ بیان کر دے. سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسن کی یہ بات 26 ہجری کی ہے، اور جناب حضرت امام علی مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی بچے ہیں. سرکار اس وقت یہ بتا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا اس وقت صلح کرائے گا جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، دونوں مسلمان. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دونوں میں سے ایک کافر ہوگا یہ مسلمان ہوگا منافق ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ دین اصل بتانے کو تیار کوئی نہیں ہے. اور جڑا بندہ جسے پتا بھی جناب میں کوئی واہ واہ کرنے واسطے کوئی جملہ اختیار کرے سا تو میں نے کل پیسے نے 1.5 لاکھ بسن وہ کتوں چھڑنا جناب، اس نے تو کھاد میں نہیں، لیکن اصل تو کھاد اپنی پہلے دھڑ نہیں مکائی ہوئی. بل خبردار یہ تو پیسے والے پہلے نہ ہوئے، اس واسطے کہ جتھے بھی گیا اس فساد ہی کیتا. یہ سونا جتھے گیا نا اس فساد ہی، اس مال متا جتھے گیا اس فساد ہی کیتا. بچو اس چیز کو. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کی حکایت میں پڑھ رہا تھا ایمان کی فضیلت. آپ نے فرمایا لوگوں لمبی چوڑی بات نہیں ہے، حدیثیں قرآن کا فہم، سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے محبوب کے فرامین کی، میرے رب کی قرآن کی، لیکن بڑی سادہ سی 2 جملوں کی بات ہے، اس کو سمجھ لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو بندہ چڑی جتنا اللہ پہ یقین کر لیتا ہے اللہ اس کا ایمان مکمل کرتا ہے. کدی تک کہنے بھی چڑی نے کوئی مربین ہیں جی، چڑی نے کوئی پلاٹن، چڑی نے پلازین ہیں جی، چڑی نے دکانان، چڑی نے جناب فلانی شے، کدی کہیں پتا جی، کہیں پتا 10 ماہ تو پتا کوئی نہیں. اور صبح کا تو وہ کچھ لے کر بھی نہیں آتی یار. رات کا جو آ گیا وہ آ گیا،
صبح کے لیے نہ اپنے لیے لے کر آتی ہے نہ بچوں کے لیے لے کے آتی ہے جی بادل ہو، ساون ہو، بھادوں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، برف باری ہو، ہر حال میں پروردگار اسے پہنچا دیتے، ہر حال میں اسے رب تعالیٰ پہنچا۔ تو جب رب تعالیٰ ایک چڑی کے بچے کو اور چڑیا کو بھوکا نہیں مرنا دیتا، امت مصطفیٰ ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کرو، تمہیں رب نے اپنے محبوب کی امت بنا کے دیا، اور اس رزق کے پیچھے، اس نحیف اور کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو جس کو خود خدائے ذوالجلال فرماتا ہے الدنیا مدرۃ الآخرہ، فرمایا کہ انما الدنیا لعب و لعب، دنیا کھیل تماشا، کھیل تماشا، الدنیا قلیل متاع قلیل، فرمایا دنیا قلیل ہے، قلت والی چیز ہے، حقیر چیز ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ نہ اس کے پیچھے پڑھ کے اپنا دماغ خراب کرو، وقت ضائع نہ کرو اس کے پیچھے، اتنی ضرورت ہے، اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا کیا آنر ہے، انجینئر ہوتی ہے چڑی جی، ہے جی، کیا ہوتی ہے، پائلٹ ہوتی ہے چڑی جی، کیا ہوتی ہے؟ نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن میرا مالک اس کا کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی چڑیا راستے میں بھوک سے مر گئی ہو؟ میرا پروردگار اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ہستیوں نے کائنات کے ہر فرد کو، اپنے بیگانے کو، مسلم و غیر مسلم کو یہ درس اور سبق دیا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اگر کامیابی کائنات کی چاہتے ہو تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، اللہ ساری کامیابیاں تمہاری جھولی میں ڈال۔ اور جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کی شان کے اندر جو ایک حدیث پاک آخری اور پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، بیان فرمائیے، بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسین، العباس منی وانا من العباس، یعنی بہت ساری روایات ہیں، لیکن اس پر لوگ نہ کرتے ہیں بات، کہتے ہیں جی دیکھیں ایسی بات نہ ابو بکر کے متعلق سرکار نے کہی، نہ عمر کے متعلق کہی، نہ عثمان کے متعلق کہی، نہ حیدر کرا۔ بابا جی تمہیں پتہ ہی کیا ہے، کس بات کی جرا کرتے ہو؟ ایسا کیوں؟ تقابل کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ کہ بھائی میں اما جی ابا نہیں ہو سکنا، ابا جی اما نہیں ہو، تو اللہ نے بندہ توڑے اس دے دوئے ادب نے مقامن، تو اس واسطے جب میں آ کے ابے تے اما ابے بڑا نہ بتے، جڑا بندہ جڑا پتر اپنے پیو تے ماں بڑھائے وہ کو رکھوانا، وہ کی رکھوانا؟ نالائق، بدتمیز، بد تہذیب، نافرمان۔ تو جڑا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تے آل بیت آپ بڑھانا بتے، وہ کوئی فرما بردار ہے؟ صحابہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی میراث ہے، گل سمجھنے پہ ہو، وراثت ہے میرے محبوب کی، اور آل بھی میرے محبوب کی میراث ہے۔ فرمایا آل بیتی کا سفینۃ نوح، نہ سمجھنا یہ اس کائنات کے اندر کشتی نوح کا مقام رکھتے ہیں، کشتی نوح کا مقام، کشتی نوح کا، جو سمجھے صرف لنگر واسطے آنے ہو یا تھوڑا جا لنگر حسینی بھی نال گن کے گئے کرو۔ صرف میں یہ بات اس لیے نہیں عرض کرتا کہ یہ مطلب کوئی تنقید و تشریح کے لیے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو اس طرف توجہ اس کے ساتھ لاؤ، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو ہمارا، اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو جسمانی قتل ہے، اور اگر ان عقیدے کی باتوں کو نہیں لیں گے تو ہمارا ایمانی اور عقیدتاً ہمارا قتل ہو جائے گا۔ آج نوجوان جس قدر بے باک ہو کر موبائلوں کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں، فلاں 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 جی فلاں کہہ رہا ہے، فلاں آدمی فلاں کہہ رہا ہے، فلاں آدمی فلاں کہہ رہا ہے، بے پر کی کوئی کسی حوالے سے حیثیت نہیں ہے، اٹھ کے جناب مائک لگا کے کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، فلاں کتاب میں پڑھا، فلاں کتاب میں فلاں، وہ جی تک وہ کتابیں رکھ کے بیٹھے ہو۔ حضرت مجھے بتائیں نا، جو 14 صدیاں پہلے مسلم دین ہمارے تک پہنچے وہ سارا غلط ہو گیا، اور ایک بندہ جو چند کتابیں منہ کے آگے رکھ کے بیٹھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے اور حق کی بات کو سننے کے لیے، پرکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں یہاں پر کان پہ یاد رکھوں، ہائے گھوڑا گو انجو بریا گو جناب گھوڑے انجا کھیا، گھوڑے دے پیر جناب مائی صاحبہ ہو گئے، اب جناب حضرت امام پاک کو جناب انجا کھیا، گو مشکیزے انجا کھیا، پانی انجا کھیا۔ جب ڈالیں جی، یعنی اس دور کے اندر
جب ٹیکنالوجی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اس دور میں کہانیاں سنا کر لوگوں سے پیسے بٹورنا، میں تو سمجھتا ہوں وہ بے وقوف نہیں ہے جو کہانیاں سناتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں جو کہانیاں سن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث، یہ الحمدللہ مقالات قاسمی کتاب ہے، 2 جلدوں پر محیط ہے۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی مزید اشرف ہو، 7 زبانوں پر عبور رکھنے والا آدمی، دنیا کے 7 زبانوں کے اندر قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والا آدمی، ایئر فورس کے اندر ایئر کمانڈور ہونے کا تمغہ ساتھ ہے، اور ساتھ ہی درس نظامی کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کوئی ایک حدیث، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، ان 2 جلدوں پر یہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان 2 جلدوں میں سے، ان کتابوں جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایک لفظ حدیث کا یا روایت کا ضعیف ثابت کر دے، میرا قتل اس پہ معاف ہے، اور جو جرمانہ کہے گا بلینک چیک اس کو دوں گا، اپنا لکھ کے لے جائے۔ یعنی اتنی محنت سے، ارقریزی سے پوری امت کی کتابوں سے جانچ پٹک گئے، یہ عقائد والی اور فضائل والی کی جو حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کیے۔ اب ہم پہلی تو بات پڑھنے کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور جو کوئی بات بتاتا ہے صحیح اس کی سننے کو تیار، کہتا ہے نہیں رون نہیں آیا، مزہ نہیں۔ بابا جی مزے گنے آج سڑی زندگی نہ شام ہو گئی ہے، اور سڑا حال ہی ہو پیا جڑا بندہ مرضی تو کن نہ پینا اس نال ٹر پے، حقیقت شناسی ختم ہو گئی۔ یہ میرا درد ہے، اس گل ہے تسی کوئی کسی اول نال تعلی یا گلہ نہیں سمجھنا، یہ حقیقت درد ہے، اور اس درد سمجھو اپنی اولاداں دین نال جوڑو، اور جڑے لوگ علماء ہیں متنازع کرے نے انہاں تو بچو۔ مثال نے طور پر چھوٹی محلے ایک دکان ہے جس کو تسی دودھ گیندے ہو، توجہ کرے، بندہ آ کے دودھ بہت چنگا لیکن ماں لگنا پانی پا سٹاس، بس اتنی جی گل ہے۔ اس نے تو چوکا چایا کہ نہیں، اس نے تو دودھ وک گیا نا جی۔ چھوٹے محلے ایک بندہ کریانہ سٹور بنا کے بیٹھا، عرصہ 10 سال تو 12 سال تو 15 سال تو، بندہ کہنا جناب بڑی زبردست دکانداری، صبح تو لے کے شام تک کام کرنا، لیکن ماں لگنا چینی 2 نمبر اس نے تک بینڈ بچ گیا نا جی۔ اس واسطے برائے کرم متنازع اپنے علماء کرے سو تو دین متنازع کر گئی سو، جتنا تسی اپنے دین متنازع کرے سو اتنا دین تو دور ہونے لگے ویسو، تسانیاں نسلیں دین تو دور ہو ویسا، اور جتنیاں تسانیاں نسلیں دین تو دور ہو سن، تسانیاں باغی بڑھ سن، تساں ہی صرف نپ کے اڑے سن، چالا پکڑ پیسے حق میڈا اپنا تو بورے، تساں ہی نپ کے باہر کڑے سن۔ حضرت اولڈ ہاؤس نا اور جڑا کنسیپٹ ہے اور یتیم خانے نا کنسیپٹ ہے، یہ اسلام نے اندر کوئی نہیں۔ یتیم اپنے گھر آن کے پالنا، یہ میرے محبوب صلی اسلام کی سنت ہے۔ اپنے بڑھے ماں باپ، اپنے بڑھے بھیڑا بھراواں اور اپنے رشتہ دار بڑھیاں کی خدمت کرنا اسلام نہیں روش ہے، لیکن آج ساڈے ملک پاکستان کے اندر یہ حال ہو گیا کہ اسی ملک نے اندر یتیم خانے بھی کھل گئے، بڑھیاں رکھنے والے اولڈ ہاؤس بھی بن گئے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے اولاداں دین تو دور ہو گئی۔ میں اگے بھی ایک بیان ایک دفعہ گل کی تھی، ساڈے چکوال نے ایک بندہ انگلینڈ سیٹل ہے اور بہت اعلیٰ درجے نہ وہ مطلب بزنس مین ہے، لیکن اپنی ماؤں ہے اولڈ ہاؤس سے سٹ گیا، پاکستان نے اندر اسلام آباد اولڈ ہاؤس سے سٹ گیا، اس آکیا کہیں قیمت میرا پتر ایک باری ملاؤ، 7 سال عورت اولڈ ہاؤس گئی، ایک باری بھی ملن نہیں آیا، اس مرن لگی تو نہ کیا بھی اما تیرے کوئی خواہش کوئی طلب ہو نہ کہ ایک گل ہے میرا پتر میں ایک باری ملاؤ، انہوں سے خط لکھیا، ٹیلی فون کیتا، جو بھی جدید طریقے نال اس نال تک پیغام پہنچایا، اس آگا اگر مرن لگی تو مکاؤ جلدی کرو پیسے میں دینا سے دبو میں ویکھنے دی لوڑ ہی کوئی۔ حضرت اس معاشرے اس طرف نہ کھڑو، جتنا اپنے آپ ہیں علماء متنازع کرے سو، دین تو دور ہو سو، اولاداں سوڑے گل پوسن، صبح تو لے کے شام تک ساڑی چوکیداری ذمہ داری اسے گل نہیں ہے کہ تسانی اولاداں نہیں اصلاح کرنا۔ الحمدللہ 163 بچہ اس ادارے نے اندر، اور کم و بیش 50 تو 70 بچی جڑی ہو زیر تعلیم ہے۔ الحمدللہ یہ تسانے اعتماد اور محبت نہ رہے، اور جس دن اعتماد اٹھ گیا گل ختم ہو گئی۔ اس واسطے بالکل بھی کرنا نے کچے نہیں پڑھنا، دین اس وقت تک قائم و دائم ہے جس وقت تک دیندار دین تے پہرا دینے پہ تسی تک کنو بلغاریہ نہ حال کی ہو جا، سوڈان نہ حال گل لمحی ہوگی، لیکن 2 منٹہ نہیں گل انشاءاللہ ختم کرنے پہ۔
سوڈان حال کی ہو گیا، لیبیا کی حال ہو گیا، ترکی کی حال ہو گیا، مطلب سڈے تک نا بالکل چوکے چائے گئے جتھے جتھے علماء متنازع کیتا گیا یہی تو یہودنا طریقہ، یہی یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی دیکھو کہ کہیں دین اوپر جا رہا ہے وہاں علماء کو متنازع کرو۔ آپ نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ جب وہ زندہ تھے کہتے تھے وہ جی جنس کے نا بندہ پیسے کھا گیا، فلان کر گیا، ڈھینگ کر گیا، جس وقت ان دنیا تو گئے انہیں چینل والے جڑے آخر پیسے کھا گیا، ہج کر گیا فلان، بڑا بہت بڑا عاشق رسول تھا جی، بڑا عاشق، اور عاشق رسول سے کی کریے جی، جس وقت جینا ہے اس وقت اس کو دین نہ کام گھڑنے سے اسے متنازع بڑھائی رکھا، تو جب مر گیا بہت بڑا عاشق رسول تھا جی۔ اسی طرح اور کئی میں ایک مثال دیتی، کئی مثالان سڑے کو اس واسطے عذرائے نوازش مولوی عالم حافظ قاری معصوم نہیں ہونا، فرشتہ نہیں ہونا، انسان ہونا، اس کو لوگ 100 باری غلطیاں اس لیکن عذرائے نوازش اس نے غلطی بھی اگر دین نہیں خاطر اس کو لوگ غلطی ہو گئی ہے تو اس نے بھی اسے اجر اور ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر عالم دین سویا رہے تو دوسری طرف زاہد اور عابد عبادت کرتا رہے، عالم دین جو سوتا ہے نا آرام کرنے کے لیے تو اس کا آرام کرنا بھی زاہد کی عبادت سے افضل تر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا واسطہ، سید الشہداء اور ان کے رفقاء کا واسطہ آج کی اس بزم کو جتنے بھی احباب جتنے آئے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔